السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ سٹوری وقاص احمد نے UK سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی کاشف نامی ایک شخص کی ہے جو کہ سرگودا میں رہتا تھا اور 2012 میں اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کا پیشہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں ٹھیک کرنے کا تھا۔ اس کی اپنی ایک شاپ تھی۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ شدید سردی کی ٹھنڈی رات تھی۔ میرے ارد گرد کی ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ اس دن نہ جانے کیوں میرا دل تھا کہ میں ابھی شاپ کو بند نہ کروں۔ اچانک سے دور مجھے کچھ لائٹیں نظر آئیں۔ جیسے میں نے وہ لائٹیں دیکھی تو میرے قریب آنے پر وہ ایک بارات کی صورت میں ایک گاڑی اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بس تھی جن کی گاڑی اور بس خراب ہو گئی تھی، جس کو ٹھیک کروانے کے لیے وہ میرے پاس آئے۔ ان میں بزرگ بھی تھے، بچے، عورتیں، سبھی تھے۔ میں نے ان کی گاڑی ٹھیک کی، ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کو پانی وغیرہ پلایا، شدید سردی تھی، چائے وغیرہ پلائی، اور وہ پینے کے بعد میں نے ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کی، ان کو پیسوں کا ڈسکاؤنٹ بھی دیا، اور پھر انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی جانے کی، تو میں نے ان کو کہا، ان کو الوداع کیا بڑے اچھے طریقے سے۔ کچھ 2 سے 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے، انہوں نے بس اور گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی اور بس سٹارٹ ہوئی اور میں اپنے کام میں لگ پڑا۔ اور ایسے جیسے کہ انسان روٹین میں بندہ دوسری طرف دیکھتا ہے، جیسے میں نے دوسری طرف دیکھا، کافی لمبی روڈ تھی، نہ تو وہاں پر گاڑی تھی اور نہ ہی وہ بس تھی۔ وہ اچانک 1 سیکنڈ میں سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ شدید سردی تھی۔ میں نے جلدی سے شاپ کو بند کیا اور فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چلا گیا۔ صبح میں آیا اور میں نے اپنے ساتھ ہی قریبی دکاندار سے یہ ساری بات شیئر کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم CCTV فوٹیج دیکھتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی جس پہ یہ پتہ لگا کہ میں کسی سے ڈیلنگ تو کر رہا ہوں، میں اپنی بات سمجھا بھی رہا ہوں، لیکن جن سے ڈیلنگ کر رہا ہوں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ بزرگ شخص، نہ وہ لڑکا، نہ ہی وہ بچے، نہ ہی وہ بس، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ثابت ہوا کہ وہ جنات تھے۔ آدھی رات کے ٹائم جنات کی گاڑی خراب ہوئی اور انہوں نے میری شاپ دیکھی اور وہ میرے تک آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات اس طرح آتے ہیں اور اپنی کام کے لیے انسانوں سے مدد لیتے ہیں، اور اسی طرح ٹھیک وہ انسانوں کی مدد کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے پشاور سے۔ میرے بھائی کا نیم عمران ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خان کے نیم سے بلایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ایسے ہی میری زندگی میں پیش آیا جو کہ انتہائی پرسرار اور انتہائی خوفناک ہے۔ میرے دوست کا ایک بہت بڑا گیسٹ ہاؤس ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں ایک بابا جی رہا کرتے ہیں۔ بابا جی عمر سے 75 سے 80 سال کے درمیان میں ہوں گے۔ ہم لوگ جب اس کے گیسٹ ہاؤس میں گئے، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس گیسٹ ہاؤس کے اندر مشہور ہے کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ جیسے گیسٹ ہاؤس کے اندر گئے تو بابا جی نے مجھے دیکھا اور یہ کہا، آؤ خان بیٹھو میرے پاس۔ میں کافی حیران ہوا اور میں نے یہ کہا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ملے ہوں، آخر ان کو میرے نام کا کیسے پتہ لگا ہے؟ میرے دوست نے کہا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی اشارہ ہوا ہوگا۔ بابا جی کے پاس ہم لوگ بیٹھ کے، اس رات بہت زیادہ باہر برف باری ہو رہی تھی، شدید سردی کی رات تھی۔ پشاور سے دور ایک علاقے میں میرے دوست کا ایک گیسٹ ہاؤس ہے جہاں پر ہم لوگ رات رکے تھے۔ کسی کام کے سلسلے میں ادھر گئے تھے اور رات ادھر ہی رکنا پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ادھر گئے اور ادھر جانے کے بعد بابا جی سے باتیں کی، کھانا وغیرہ کھایا، میں نے چائے پی اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے دوست نے کہا، کیا تمہیں بابا جی کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات بتاتا ہوں؟ بابا جی نے کہا، تم میری زندگی کے واقعات کو چھوڑو، میں تمہیں کچھ اور واقعات بتاتا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک جن میرے پاس آیا کرتا تھا، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بابا جی نے یہ بھی کہا کہ کسی اور کمرے میں سونے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو وہ سفید لباس والی عورت تمہیں سونے نہیں دے گی۔ وہ ساری رات گیسٹ ہاؤس کے کمروں کے دروازے کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ کسی اور کمرے میں اگر تم لیٹو گے تو وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی، وہ تمہیں سونے نہیں دے گی۔ بابا جی کی یہ بات میرے دل کو لگی
اور میں نے کہا کہ ہم بابا جی کے کمرے میں ہی سوئیں گے۔ بابا جی نے ہمارے بسترے تیار کیے ہوئے تھے، نیچے ہی انہوں نے اپنے بسترے لگائے تھے جن کو ہم محمدیہ بسترے کہتے ہیں۔ خیر ہم بابا جی سے باتیں سننے لگے۔ 9 بجے کا ٹائم تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، اور وہ شخص کون تھا یہ مجھے تب تک پتہ نہ لگا جب تک وہ چلا نہیں گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک طوفانی رات تھی، سردی کی، برف باری ہو رہی تھی، دروازے پہ اچانک سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص اندر آیا جو کہ 40 سے 42 سال کا ہوگا۔ وہ ایک جوان شخص تھا۔ اس نے مجھ سے پناہ مانگی، میں نے اس کو پناہ دے دی۔ جلدی میں جو کھانا میرے پاس تھا وہ میں نے اس کو دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ بہت عبادت گزار ہیں، اللہ کے کافی نیک بزرگ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بس اللہ کی کرم نوازی ہے، اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہ شخص جو کہ میرے پاس بیٹھا تھا آنکھیں اٹھا کر مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھ چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اس کے پاؤں کا اور اس کے ہاتھ کا ایک انگوٹھا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ جنات ہے، لیکن وہ جنات نقصان دینے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ تم کون ہو، اب اور زیادہ مت چھپاؤ۔ اس نے کہا کہ میری عمر کتنے ہزاروں کروڑوں سال ہے، میں تب سے اس دنیا میں ہوں جب سے حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے سبھی نبیوں کو دیکھا ہے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارگاہ میں جا کر بیٹھتا رہا ہوں، اور میں انہی کا مرید ہوں، اور وہی میرے مرشد ہیں، انہی کی میں نے بیعت کی تھی اور انہی کو اپنا آخری نبی مانا تھا۔ ابھی تک میں زندہ ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ تم دکھنے میں تو 40-42 سال کے سے اوپر نہیں لگ رہے۔ کہا کہ میں ایک ضعیف العمر شخص ہوں جس کو دیکھ کر تم حقیقت میں حیران ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ اور تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم ڈر جاؤ گے۔ بابا جی سے باتیں ہونے لگی۔ اتنے میں اس جن لڑکے نے یہ بتایا کہ ایک واقعہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتا تھا۔ میں اس شخص کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر کے لوگوں تک پہنچاتا تھا کہ لوگوں تک اچھی بات جا سکے۔ اسی طرح رات کی ایک پہر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو دروازے کے آگے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، جس پر اس نے کہا اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، اگر سانپ ہو تو بھی چلے جاؤ۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ جو بھی مخلوق تھی سانپ کے روپ میں وہ ادھر سے نہیں گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس سانپ کو مار دیا اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ سانپ ایک کاٹنے والا درندہ صفت ایک مخلوق ہے جو کہ نقصان دے سکتی ہے، اس لیے اس کو مارنا بھی ثواب ہے، لیکن اگر وہ سانپ ہو تو چلا گیا۔ اگلے دن رات کو دوبارہ اس کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے دروازے کے سامنے 2 شخص کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دونوں شخص اس کو بازو سے پکڑ کر لے گئے، اس کو ایک ایسی جگہ پر لے کے جو کہ انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس محفل میں میں بھی موجود تھا۔ جب اس کو ادھر حاضر کیا گیا اس محفل میں تو پتہ لگا کہ وہ جنات کی محفل تھی۔ اس شخص کو اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے ادھر کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تم سب کے سب جنات ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ جو شخص سامنے تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ تم نے میرے شہزادے کو پچھلی رات مار دیا ہے، اب ہم تم سے بدلہ لیں گے اور ٹھیک اسی طرح تمہیں بھی مار دیں گے۔ جس میں سے ایک بزرگ جن بول کر یہ کہنے لگا کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑی ادب سے بات کریں، یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتا ہے، ہمیں اس سے ادب سے بات کرنی چاہیے اور اس سے اس کا سارا موقف سننا چاہیے، آخر اس نے اس کو کیوں مارا، آپ کے شہزادے کو مارنے کی وجہ پتہ لگ جائے گی۔ جس پر اس حدیث لکھنے والے شخص نے اپنا موقف بیان کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں رات کے ایک پہر میں حدیث لکھ رہا تھا، اچانک سے میرے دروازے کے اوپر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک سانپ تھا، میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ میں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 دفعہ اس سے مخاطب ہو کر بات پوچھی، لیکن اس نے میری کسی بات کا جب کوئی جواب نہیں دیا تو میں اس موقف پہ پہنچا کہ یہ کوئی سانپ ہے اور یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے یا میرے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے، اور میں نے اس کو مار دیا۔
جس پر اس تخت نشین جن نے یہ کہا، ہاں میرے بیٹے سے یہ غلطی ضرور ہوئی تھی کہ وہ تمہارے آگے بولا نہیں ہے، کیونکہ وہ تم سے تمہاری حدیث کے متعلق کچھ سننے آیا تھا، لیکن تم نے تو اس کو جان سے ہی مار دیا۔ میں بھی اس ٹائم بزرگ تھا، اور وہ جو تخت نشین جن تھا اس نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ تم اس حدیث کے متعلق کہتے ہو، جس پر میں نے یہ کہا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم یہ حدیث بیان کی تھی تو تب میں سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے ان کے زبان مبارک سے اس حدیث کو سنا تھا، جس پر تخت نشین اس جن نے میری بزرگی کا احترام کرتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کو مان لیا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ انہوں نے وہ حدیث لکھنے والا شخص تھا اس کو رہا کر دیا اور اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیا۔ اس طرح جنات اپنے بیٹے کا قتل معاف نہیں کر سکتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کی حدیث کے نام پر اس نے وہ قتل معاف کر دیا، اور اس طرح اس شخص کو چھٹکارا مل گیا۔ میں اسی دور سے لے کر آج کے دور تک اسی دنیا میں ہوں۔ میں نے سبھی نبیوں کو دیکھا، کہتے ہیں کہ میں سبھی نبیوں کے دور میں رہا، مجھے بہت سکون ملا، لیکن جو سکون مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا وہ سکون مجھے کہیں سے نہیں ملا۔ ان کو میں اپنا آخری نبی مانتا ہوں، اور انہی کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں جان دوں گا۔ جس پر میں نے ان سے پوچھا، یعنی ان بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ آج تمہیں ہمارے پاس آنا کیسے ہوا؟ جس پر اس جن نے یہ کہا کہ میں کافی عرصے سے تمہارے اسی گیسٹ ہاؤس کے سامنے برگد کے پیڑ پر رہتا ہوں، اور سنتا ہوں کہ تم کافی قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہو۔ میں بھی ایک مسلمان جن ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں ملنے کا بہت شوق تھا مجھے، اور میں نے تم سے مل لیا۔ اور اس کے بعد وہ جن مجھ سے اجازت طلب کر کے میرے سامنے باہر کے دروازے کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ گیسٹ ہاؤس کے اندر جو چڑیل رہتی ہے وہ اس کمرے تک رسائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ادھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا شخص رہتا ہے، جو ہر ٹائم اللہ کی عبادت اور درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے مجھ سے پوچھ لیا، یعنی انہوں نے عمران کو اور ان کے جو پاس گیسٹ ہاؤس میں جو لڑکا آیا تھا ان کو کہا، اگر تم دوسرے کمرے میں سوتے تو گیسٹ ہاؤس کی وہ چڑیل تمہیں مار دیتی۔ ویران راستے کی طرف جو راستہ آتا ہے وہاں پر وہ خون خوار چڑیل سفید لباس میں نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے نقصان دیا ہے۔ لوگ جب بھی اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان کو دور سے وہ عورت نظر آ جاتی ہے، قریب آنے پر اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو جاتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کی طرف آنے والا جو پچھلے والا راستہ ہے وہ نہایت پرسرار اور خوفناک ہے، جس راستے کے اوپر وہ ہمیشہ رات کے ٹائم نظر آتی ہے۔ یہ سارا گیسٹ ہاؤس پرسراریت اور خوفناک قصوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس گیسٹ ہاؤس کے پیچھے والے کمروں میں آ کے رکتے ہیں، جن کی رات کے ٹائم چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ رات کے ٹائم ہی اس گیسٹ ہاؤس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت ادھر آئی تھی جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ اس عورت کے مطابق وہ جیسے اس گیسٹ ہاؤس کے اندر آئی تو اسے دور سے ایک عورت نظر آئی جو کہ سفید لباس میں تھی۔ وہ عورت بالکل اس ٹائم دھندلی نظر آ رہی تھی۔ جیسے وہ گیسٹ ہاؤس کے اندر آئے، کمرے تک گئے، ان کو اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دیں، اور ان آوازوں کے مطابق ان کو تھوڑی دیر کے بعد ادھر ایک عورت نمودار ہوتی نظر آئی، جو کہ ساری رات کمرے کا دروازہ نوک کرتی رہی، اور ان کے کمرے کے اندر جو فریج وغیرہ پڑا تھا اس کو ساری رات فریج کا دروازہ کھول دیتی تھی اور کبھی بند کر دیتی تھی۔ اٹھ کر دیکھنے پہ ان کے خامند کو فریج کے قریب ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، جو کہ انتہائی بدصورت شکل کی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے بچوں کے اوپر آیت الکرسی کی کار ماری، اور پھر اس کے بعد فجر کی اذانوں کا انتظار کیا۔ ساری رات وہ عورت اسی کمرے کے اندر رہی، لیکن وہ آیت الکرسی کی طاقت کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جا سکی۔ یہ گیسٹ ہاؤس ایک چڑیل کے سائے کے زیر اثر ہے، لیکن اس کمرے میں اللہ کی رحمت ہے، وہ مجھے کبھی تنگ نہیں کر سکتی، نہ ہی اس دروازے کو نوک کرتی ہے۔ شروع میں اس نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ شروع کیا تو وہ عورت مجھ سے دور چلی گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی، جو کہ انہوں نے پشاور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں میرے اس چینل کو، اور جو دوسرا چینل ہے ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، آپ سب لوگ اس چینل کو بھی اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں، تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔